ناظرین، آپ نے محبت میں جان دینے والوں کے بارے میں تو بے شمار کہانیاں سن رکھی ہوں گی، مگر کیا ہو اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ایسا انسان بھی تھا جس نے صرف اپنے محبوب کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی جان لینا شروع کر دی۔ یعنی کہ اس کی محبت اس انتہا تک تھی کہ اس نے صرف اور صرف اپنے پسندیدہ انسان کو ایک نظر دیکھنے کے لیے بے شمار لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو جان بچاتے بچاتے وہ لوگوں کی جان لینے پر کیوں آمادہ ہو گیا اور اتنے سارے مرڈر کیوں کر دیے، جس کے بعد اسے موت کا فرشتہ کا لقب بھی ملا۔ وہ کوئی مرد نہیں، وہ ایک عورت تھی۔ وہ ایک عام نرس لگتی تھی، مسکراہٹ میں نرمی، لہجے میں سکون اور ہاتھوں میں شفا دینے کا ہنر۔ لیکن ہاسپٹل کے سفید کمروں میں چھپی اس کی موجودگی دراصل موت کی آہٹ تھی۔ یہ لیڈی کون تھی، اس نے ایسا کیوں کیا، یہ سب کہانی آپ جان سکیں گے ٹرو نالج ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ یہ کہانی ہے کرسچن گلبرٹ کی، جن کا اصل نام کرسچن ہیتھر اسٹرکلینڈ تھا۔ وہ 13 نومبر 1967 کو فال ریور میساچوسٹس، جو کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے، وہاں پیدا ہوئی۔ فال ریور ایک چھوٹا مگر تاریخی شہر ہے جو سمندری بندرگاہ کے قریب واقع ہے، اور وہاں کے لوگ زیادہ تر مقامی صنعت اور تجارت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ بچپن میں کرسچن ایک ذہین اور پراعتماد لڑکی تھی، اسکول میں اچھی کارکردگی دکھاتی اور اکثر اپنے کلاس فیلوز کو لیڈ کرتی تھی۔ لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ بچپن سے ہی وہ لوگوں کو قابو میں رکھنے کی اور اپنی مرضی چلانے کی عادی ہو چکی تھی۔ ہائر اسکول مکمل کرنے کے بعد اس نے نرسنگ کے شعبے میں داخلہ لیا۔ اس نے گرین فیلڈ کمیونٹی کالج میساچوسٹس سے نرسنگ کی تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ وقت تھا جب اس نے میڈیکل فیلڈ میں اپنی عملی تربیت شروع کی اور مریضوں کی دیکھ بھال کرنے کے بارے میں بنیادی مہارتیں سیکھ لی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد کرسچن نے نارتھ ہیمپٹن ویٹرنز افیئرز میڈیکل سینٹر میساچوسٹس میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہ ایک ایسا ہاسپٹل تھا جو سابق فوجی سپاہیوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب وہ یہاں نرس بنی تو اس کی شہرت ایک مہربان، مددگار اور ہنسمکھ نرس کے طور پر ہونے لگی۔ مریض اور اسٹاف دونوں اسے پسند کرتے تھے، لیکن یہی وہ جگہ تھی جہاں اس کی اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے کرسچن گلبرٹ نے جان بچانے کے ساتھ ساتھ موت کا فرشتہ یعنی جان لینے والی کا لقب بھی حاصل کیا۔ ناظرین، نرسنگ شعبے میں کام کرنے کے دوران ان کا پہلا تصدیق شدہ مرڈر 21 اگست 1995 کو ہوا، جس میں ایک مریض کو کرسچن نے قتل کر دیا۔ یہ واقعہ سب سے پہلے میڈیا اور تفتیشی ٹیموں نے رپورٹ کیا، اور پھر دوسرا مرڈر جو رپورٹ ہوا وہ 2 دسمبر 1995۔ اس دن ایک مریض کو اچانک دل کا دورہ محسوس ہوا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ناظرین، مرڈر کرنے کی وجہ یہ تھی کہ کرسچن گلبرٹ ایک شخص کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس نے بھی کسی کو پسند کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہ شخص مردہ خانے میں ایک وارڈ بوائے تھا جو صرف ایمرجنسی کی صورت میں وارڈ میں آتا۔ تو کرسچن گلبرٹ نے اسے دیکھنے کے لیے ایک پلان بنایا، اور اس طرح وہ لوگوں کو انجیکشن دے کر ایمرجنسی نافذ کرتی، جس سے وہ اس وارڈ سی میں آتا، اور کرسچن گلبرٹ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ کرسچن گلبرٹ یہ سوچتی تھی کہ انہوں نے اس کو اپنے جادو سے بلایا ہے اس کا دیدار کرنے کے لیے، اور وہ وارڈ بوائے کرسچن گلبرٹ کے اس پلان یا پھر اس محبت والی بات سے بالکل بے خبر تھا۔ ہاسپٹل کی ٹیم کو اس بات کا شک ہونا شروع ہو گیا کہ جب کرسچن گلبرٹ ڈیوٹی پر ہوتی ہیں تو اموات کی شرح زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی مریض عام دنوں کی نسبت 3 گنا زیادہ مرتے ہیں، اور اسپیشلی جب کرسچن گلبرٹ کی ڈیوٹی نائٹ میں ہوتی ہے۔ یہ بات آہستہ آہستہ سب لوگ نوٹ کرنے لگے اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے لگے۔ جب یہ بات وہاں کے سینئر لوگوں کے کانوں میں پڑی تو وہ بھی چوکنے ہو گئے، اور انہوں نے کرسچن گلبرٹ پر حاسی نظر رکھنا شروع کر دی، اور اس وارڈ پر بھی جہاں کرسچن گلبرٹ کی ڈیوٹی ہوا کرتی تھی۔ اور بہت سارے لوگوں نے کرسچن گلبرٹ کو مریضوں کی موت سے کچھ دیر پہلے اسی وارڈ سے نکلتے دیکھا تھا، جس کے بعد انہوں نے خفیہ کیمرے لگانا شروع کیے، اور اسپیشلی ان ایریاز میں جہاں کرسچن گلبرٹ زیادہ آتی جاتی تھی وہاں خفیہ کیمرے لگا دیے گئے۔ کیمرے لگانے کے بعد حیرت انگیز بات معلوم پڑی کہ کرسچن گلبرٹ ہر مریض
मरीज की मौत से कुछ देर पहले उसके कमरे से बाहर आती और जब वो वार्ड बॉय इमरजेंसी की सूरत में वहाँ आता तो क्रिश्चियन गिलबर्ट उसे बहुत गौर से देखा करती थी। ये बात हर किसी को शक में डाल रही थी कि क्रिश्चियन गिलबर्ट मरीज की मौत के बाद कुछ देर तो परेशान होती, मगर जब वो वार्ड बॉय उस एरिया में सामने आता तो क्रिश्चियन गिलबर्ट खुश हो जाया करती। अब सब लोगों का शक क्रिश्चियन गिलबर्ट पर बढ़ने लगा था और उन्होंने FBI की मदद लेना शुरू कर दी। FBI की टीम ने इन्वेस्टिगेशन की और मालूम पड़ा कि क्रिश्चियन गिलबर्ट मेडिकल स्टोर रूम से भी कुछ दवाइयां गायब कर रही थी। ये बात जब उनको मालूम पड़ी तो उन्होंने क्रिश्चियन गिलबर्ट के खिलाफ एक्शन लिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। नाजरीन, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि गिरफ्तार होने के बाद क्रिश्चियन गिलबर्ट ने 30 से ज्यादा लोगों को मारने और 10 से ज्यादा लोगों को मारने की कोशिश करने का जुर्म कबूल किया। क्रिश्चियन गिलबर्ट ने बताया कि मैं उस इंसान से मोहब्बत करती हूँ और जब वो मेरे सामने आता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी, लेकिन वो अक्सर अपने रूम में ही रहता और सिर्फ इमरजेंसी सूरत में बाहर आता। तो मैंने सोच समझकर ये प्लानिंग करना शुरू की कि मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज करूंगी, जब वो बाहर आएगा तो मैं उसका दीदार करूंगी। क्या आप गुमान कर सकते हैं कि एक शख्स किसी इंसान को देखने के लिए इस हद तक गिर सकता है कि उसने मासूम लोगों की जान लेना शुरू कर दी? क्या कोई इंसान मोहब्बत में इतना अंधा हो सकता है कि वो उन लोगों की जान लेना शुरू कर दे जो उस पर भरोसा करते हैं? आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।